بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ریاکاری کے طور پر روزہ رکھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو شخص ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو شخص ریاکاری کے طور پر صدقہ کرتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پوشیدہ قسم کا شرک ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں پوشیدہ شرک سے بچ کے رہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ پوشیدہ شرک سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہو اور اسے سنوارتا ہے، یہ کوشش کرتے ہوئے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، یہ چیز پوشیدہ شرک ہے۔ زید بن اسلم نے اپنے والد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس روتے ہوئے پایا، تو آپ نے دریافت کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ایک حدیث کی وجہ سے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے، اور وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقابلے کا چیلنج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ غیر موجود ہوں تو ان کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہوتی، اور اگر موجود ہوں تو ان کو پہچانا نہیں جاتا۔ ان کے دل ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں جو ہر قسم کے گرد و غبار اور تاریکی سے نکل جاتی ہے۔